السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ہی دنیا نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کوئی چیز نظر نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے، بعض مرتبہ انسان کوئی چیز ہاتھ کو محسوس نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے۔ انسان ہے، انسان کو عقل دی ہی کتنی ہے؟ جس انسان کو جتنی عقل دی ہے وہ اسی اعتبار سے اس کا استعمال کرتا ہے، اور انسانوں میں بھی کسی کو زیادہ عقل دی، کسی کو کم عقل۔ کہتے ہیں نا کم عقل آدمی ہے۔ اور اگر اللہ نے عقل دی بھی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی دی ہے، اس عقل کی بھی ایک حد ہے۔ وہ عقل جو ہے اس حد سے آگے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف کسی ایک کا کمال نہیں ہے، اس میں لاکھوں لوگوں کی عقلیں لگی ہیں۔ ابھی کسی نے بیچارے نے پنکھا بنا دیا، اس کی عقل استعمال ہوئی۔ ہم جب پنکھا بنا دیا تو اب جو نیا آدمی آ رہا ہے وہ پنکھے کے آگے کی سوچے گا، وہ پیچھے کا نہیں سوچے گا۔ وہ تو بن گیا، اب وہ آگے کی سوچے گا۔ اس نے وہ کام کر دیا گلا اس کا، اب پھر تو اور کوئی آئے گا تو وہ اس سے آگے کی سوچے گا۔ تو اس طرح سے ترقی، ہر ایک بندے کی عقل استعمال ہو رہی ہے، جن کی اچھی عقلیں ہیں۔ ابھی تک صرف ہم چاند تک پہنچے ہیں، آسمان تو بہت دور ہے ابھی۔ تو عقل کا بھی ایک دائرہ کار محدود ہے، اس سے آگے سوچ نہیں سکتی۔ اسی لیے جو اور جہاں ہمارے نظروں سے غائب ہیں ان نظروں کا ہم انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان جہانوں کا، ایسی دنیاؤں کا جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی جہاں نہیں۔ مرنے کے بعد بس مر جاتا ہے انسان، باقی کچھ نہیں۔ آدمی کی عقل سوچتی ہے مرنے کے بعد بس مر جاتا ہے، یعنی مٹی ہو جاتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عقل تو اتنا ہی بتائے گی، مٹی سے ہی پیدا ہوا تھا انسان، مٹی بن گیا، بات ختم۔ اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، اللہ کی نبی کی زندگی میں پڑھتے ہیں کہ
کہ قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہوگا، حشر اور نشر ہوگا، اس کے مطابق اسے ٹھکانہ ملے گا۔ نیک آدمی کے لیے قبر کہے گی تیرا آنا مبارک ہو، برے آدمی کے لیے قبر کہے گی تو سب سے برا انسان تھا، اچھا ہوا میرے اندر آ گیا، اب میرا سلوک بھی تو دیکھے گا۔ پھر دونوں پسلیوں کو ملا دیتی ہے، اتنا دبا دیتی ہے کہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جیسے ہاتھ کی انگلیاں گھس جاتی ہیں۔ اور جو بندہ نیک ہوگا اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اب قبر کشادہ ہو گئی لیکن آدمی تو مر گیا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کشادہ قبر کی؟ عقل سوچتی ہے کیا ضرورت ہے اسے؟ وہ چاہے پسلیوں میں پسلیاں ملا دو، وہ چاہے بڑا گراؤنڈ کتنے اس کی قبر کر دو، اسے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ تو مر چکا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے مرا ہے، اخروی اعتبار سے جو اس کی روح تھی وہ زندہ ہے۔ جس روح کو اللہ نے ڈالا تھا اس بدن میں، وہ روح مری نہیں ہے، وہ روح زندہ ہے۔ ہاں، جو بدن تھا اسی دنیا کا بنا ہوا بدن تھا، وہ ہڈیاں ہیں، گوشت ہیں، لوتھڑے ہیں، ہمارا پورا بدن ہے، یہ اسی مٹی سے بنا ہوا بدن ہے۔ اسی لیے وہ اسی مٹی میں مل جاتا ہے۔ لیکن جو روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے، روح جو ہے وہ اللہ کا حکم، وہ حکم نہیں مرے گا۔ وہ روح جس کو اللہ نے ڈالا ہے وہ مرے گی نہیں، ایک مرتبہ اللہ نے ڈال دی، اب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، کبھی نہیں مرے گی۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ ازلی ہے۔ ازلی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو ازلی کہتے ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ ابدی ہے۔ ابدی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ وہ پیدا ہو گیا اب مرے گا نہیں، اس کو ابدی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات ازلی ہے اور انسان کی ذات ابدی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان ہمیشہ سے تو نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اب جب پیدا کیا ہے اب یہ بھی ہمیشہ رہے گا، یہ بھی مرے گا نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مر جائے گا۔ اب یہ پرچہ آیا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا۔ کس کو کہتے ہیں انتقال ہونا؟ مرنا نہیں، انتقال ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کو انتقال کہتے ہیں۔ تو جو شفٹ ہوتی ہے وہ مرتی نہیں ہے، ہاں پہلے یہاں تھی اب یہاں آ گئی۔ تو ہم انتقال ہوتے ہیں، مرتے نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انتقال ہو گیا بات ختم۔ غیر جلاتے ہیں، ہم دفناتے ہیں، اور ہمارے یہاں جلانا بالکل منع ہے، بالکل حرام، دفنانے کی اجازت۔ جب قابیل نے حابیل کو مارا، یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سب سے پہلا جو دنیا میں قتل ہوا، قابیل نے حابیل کو مارا، وہ مر گیا، حابیل مر گیا، اور قابیل نے مارا اسے، جان سے مار دیا۔ اب جان سے تو مار دیا اس نے، اب آگے کرنا کیا ہے وہ پتہ نہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مرڈر تھا۔ اب آگے کرنا کیا ہے؟ اب مر گیا، اب اسے کرنا کیا یہ نہیں پتا۔ اللہ نے
آسمان سے 2 کووں کو بھیجا، قابیل کے پاس آئے دونوں کوے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، جیسے قابیل نے حابیل کو مارا اسی طرح سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا۔ یہ دیکھ رہا ہے، ہاں یہ بھی میرے ٹائپ کا ہے بول کے اب مار دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے، اب دیکھیں اب کیا کرتا ہے، مر تو گیا ایک کوا، تو ایک کوے نے گڑھا کھودا، گڑھا چونچ سے پکڑ کر کے اس گڑھے میں ڈھکیل دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ قابیل نے دیکھ لیا، ہاں یہ طریقہ ہے۔ جب کوئی آدمی مر جائے اس کو دفنانے کا یہ طریقہ ہے، ورنہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کیسے دفنایا جاتا ہے، یعنی کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کوے نے اپنے کوے کو جلایا نہیں بلکہ دفنایا۔ تو قابیل نے بھی کیا کیا، گڑھا کھودا، حابیل کو اس گڑھے میں دفنا دیا۔ یہ دفنانے کا طریقہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ مسلمان جلاتا نہیں، دفناتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، حدیث شریف میں ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ قبرستان میں آگ مت جلاؤ۔ کیا ہے؟ قبرستان میں آگ مت جلاؤ۔ اب بتائیے، ایک قوم کے اندر یہ ہے کہ ان کے قبروں، ان کے مردوں کو جلایا جا رہا ہے، اور ایک ہمارا مذہب ہے کہ قبروں میں آگ بھی مت جلاؤ، مردے کو نہیں، قبرستان میں آگ بھی مت جلاؤ، یہاں تک روکا گیا ہے۔ وجہ اس کی اس لیے کہ آگ جلانے کی وجہ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، لو، اور جن کو ڈائریکٹ جلایا جا رہا ہو ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ قبرستان میں اگر گھاس بھی کاٹنی ہے کھرپی سے کاٹیں گے، اور کوئی مشین ہوگی اس سے کاٹیں گے، آگ جلا کر کے نہیں کاٹیں گے۔ اس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہرحال تو آدمی قبر میں چلا گیا، اب وہاں سوالات ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اب سوالات ہوں گے اسے صاحب میت کو، آپ ان کے سوالات میں آسانی پیدا فرما دیں، دعا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ لیکن آدمی اپنی عقل سے سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مر گیا اب تو مٹی میں مل گیا، اب کیا بچا ہے وہاں پر۔ نہیں، اس عقل کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے۔ یہ عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں جاتے کہ یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی، یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی، یہ چیز عقل میں نہیں آ رہی۔ ارے عقل میں آئے گی کیسے؟ شریعت کے سامنے تیری عقل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تیری عقل ختم ہوگی شریعت وہاں سے شروع ہوگی۔ تو عقل کا کتنا مقام بلند ہو، اس کا شریعت کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ وحی الہی کا جو مقام ہے وہ اللہ جس نے قرآن پاک کو نازل کیا اسی نے تو پوری کائنات کو بنایا ہے، جس میں صرف یہ ایک ہی جہاں نہیں ہے اور بھی جہاں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ لو جی، صرف اس دنیا کے بارے میں نہیں کہا، تمام جہانوں کو۔ اس کے علاوہ بہت جہاں ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد خواب نظر آتے ہیں۔ خواب
سب کو نظر آتے ہیں، جو جس لائن کا ہوگا اسی لائن کے خواب نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی جو بندہ جیسا کام کرتا ہے اسی اعتبار سے اسے خواب نظر آئیں گے، اور جو بندے کے اخلاق، کردار، کیریکٹر جیسے ہوں گے ویسے اسے خواب نظر آئیں گے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی میں سچا ہوگا اسے سچے خواب نظر آئیں گے، اور جو بندہ اپنی زندگی میں جھوٹا ہوگا اسے جھوٹے خواب ہی نظر آئیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ زندگی بھر جھوٹ بولیں اور خواب آپ کو سچا نظر آئے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ سچے خواب نظر آنے کے لیے زندگی بھی سچوں والی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، یعنی اگر ہمیں 46 خواب نظر آ جائیں، ایک خواب اس میں سچا ہو جائے اگر وہ سچا ہوگا تو۔ یعنی نبوت کی لین کی چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں نظر آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، خواب میں تو دیکھا تھا نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہی تھے چھوڑ دو، خواب تو آتے رہتے، نظر آتے رہتے، نہیں، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی جو خواب میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے نبیوں کو۔ خواب میں نظر آ رہا ہے ذبح کرو، وہ سچ مچ اپنے بیٹے کو لے کر کے چل دیے، چھری لے کر کے چل دیے، بنا کر سوا کر اچھے کپڑے پہنا کر چل دیے ذبح کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے، نہیں۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، نہیں۔ انبیاء کرام کبھی عقل نہیں دوڑاتے۔ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک دنیا اور بھی ہے، ہم کہتے ہیں نا خوابوں کی دنیا، ہاں، اس سے معلوم ہوا کہ ایک دنیا اور بھی ہے جس میں خواب نظر آتے ہیں، جس میں وہ چیز نظر آتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز خواب میں نظر آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جہاں اور بھی ہے جو خواب کی شکل میں ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگاؤ ایک جہاں اور بھی ہے جو قبر کے اندر موجود ہے، وہ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، خواب بھی وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اس بادشاہ کو خواب نظر آیا، یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ آپ غلہ اسٹاک کریں، قحط پڑنے والا ہے، بھوک مری آ جائے گی، آپ غلہ اسٹاک کریں تو آپ کا ملک، آپ کی رعایا بچ جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، قحط پڑ گیا، اور اس نے یوسف علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بادشاہ نے عمل کیا، قوم بھی خوشحال تھی اور بادشاہ بھی خوشحال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہاں سے چل رہا تھا۔ بتا دیا گیا بادشاہ کو کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک قحط پڑنے والا ہے۔ اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دے دی کہ ابھی سے ہی اپنے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ابھی سے اسٹاک کر لو، تاکہ ان 7 سالوں میں وہ چیز کام آ سکے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی عقل مند کہنے لگے خواب کوئی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواب کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی عقل مند کہنے لگے قبر میں عذاب کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہنے کی عقل میں آتی نہیں کہ وہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نظر تو آتی نہیں، تو ایسے انسان کو ہم پاگل ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ مختلف جہانوں کو بنایا ہے، مختلف طریقے کی چیزوں کو بنایا ہے۔ عالم برزخ، وہاں روحیں رہتی ہیں، وہ روحیں آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں،
جہاں ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن بتا رہا ہے، احادیث بتا رہی ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج پر گئے، پہلے آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اسی طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں کرتے کرتے آخر میں جنت میں گئے، آسمان پر گئے، 7ویں آسمان پر۔ یہ جو ہیں، یہ اگر یہ جہاں نہ ہوتے تو کیا مطلب ہے پہلے آسمان پر پہلے نبی، دوسرے آسمان پر دوسرے نبی؟ یہ جہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی مثالیں دے کر کے سمجھایا انسان کو کہ ہر جگہ عقل کام نہیں کرتی، عقل کی بھی ایک محدود، اس کا ایک دائرہ ہے، وہ دائرے میں رہ کر کے کام کرے گی، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتی، جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے اتنا ہی سوچ سکتی عقل۔ ہاں ہو سکتا ہے میری عقل کم ہو، آپ کی عقل زیادہ، لیکن آپ کی جو زیادہ ہے اللہ نے جتنی ایک مقدار رکھی ہے زیادہ کی، اس سے آگے نہیں سوچ سکتی۔ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ میرے کم عقل ہونے کی بات ہے، اور ایک چیز نبیوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ نے ان کی عقل کے پردوں کو، سب پردوں کو کھول دیا ہے وحی الہی کے ذریعے سے۔ اب جو بات بتا رہے ہیں وہ 100% درست ہے، لیکن جس نے یقین کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے انکار کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خواب، بعض خواب خیالات ہوتے ہیں۔ مولانا مجھے یہ خواب پڑا ہے، فون بھی آتے رہتے ہیں، ملاقات پر بھی لوگ بولتے رہتے ہیں، لیکن اکثر خیالات ہوتے ہیں۔ خواب کا جو وقت ہے، ایک تو وہ انسان سچا ہو جسے خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب نظر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت صحیح خواب اور سچے خواب نظر آتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جو نظر آتے ہیں وہ جو بریانی کھا کر کے ہم سوتے ہیں وہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مائنڈ میں جو لے کر کے سوتے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ کر کے جو سوتے ہیں، فیس بک پر دیکھ کر کے جو سوتے ہیں، اس کا ریمائنڈ ہوتا ہے، وہ خیالات ہوتے ہیں، وہ خواب نہیں ہوتے۔ اوہ مجھے تو آج بہت خوبصورت چیز نظر آ گئی، بس نظر آ گئی تو خیالات ہیں، خواب نہیں ہیں۔ وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت نظر آتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سوتے ہی تہجد کے وقت ہیں، خواب نظر کہاں سے آئیں گے؟ ہم سوتے کب ہیں؟ تہجد کے وقت سوتے ہیں۔ اب خواب تو نظر آتے ہی نہیں کسی کو، خاص طور سے ان لوگوں کو جو موبائل لے کر کے سوتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو خواب نظر آنے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اگر خواب نظر آنے ہیں، زندگی میں سچائی کو لانا ہے اور جلدی سونا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اگلی زندگی کے بارے میں بشارتیں، رہنمائی کرتے رہتے ہیں، رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ میں اپنا خواب سناتا ہوں۔ مجھے کئی سال پہلے خواب نظر آیا، ہمارے بھائی نذیر بھائی اللہ مغفرت فرمائے ان کی، وہ میرے خواب میں نظر آئے۔ آتے ہی دروازہ کھولا، کہنے لگے بشیر امی کا انتقال ہو گیا۔ میں چونک گیا فوراً، مجھے ایک دم گھبراہٹ ہوئی، سن لگا کیا ماجرا ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، اٹھ کر کے نیچے آیا، دیکھا تو امی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، خواب میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے اور یہاں دیکھو تو بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا ایک دم سے الجھن ہوئی اور نماز کے لیے آ گیا نماز کے لیے، جیسے کہ معمول آ گیا۔ پھر نماز پڑھ کر کے گیا، گھر میں جا کر کے بیٹھا تھا
बाजूस वाले आए, पड़ोसी कहने लगे नज़ीर भाई की सास का इंतकाल हो गया। है ना अजीब बात। हालांकि ये मुझे पहले बता दिया उन्होंने, इंतकाल हो गया है, लफ्ज़ माँ का इस्तेमाल किया। अब मुझे वो खबर नमाज पढ़ करके जाने के बाद फ़ौरन हमारे पड़ोसी आकर इत्तला कर रहे हैं कि नज़ीर भाई की सास का इंतकाल हो गया है। हदीस शरीफ में है सास जो होती है वो माँ का दर्जा होता है। माँ तो माँ है ही। इन ख्वाबों के ज़रिए से मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल हक़ हैं। तो अपनी सास के लिए माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पहले से इत्तला दी जा रही है। 7 भी इत्तला मिल गई कि माँ उनका इंतकाल हो गया, और वाकई इंतकाल हो गया। हालांकि मुझे सुबह नमाज से पहले ही मुझे ख्वाब में नज़र आ गया। तो ख्वाब कोई मामूली चीज़ नहीं है, बशारतें होती हैं। मेरे पास एक शख्स आए, हमारे हाफिज़ साहब थे, अल्लाह उन मग़फ़िरत फरमाए, बेचारों की इंतकाल हो गया उनका। वो कहने लगे मौलाना मेरे दोनों ये दर की जो दाढ़ हैं वो गिर गए हैं, मुझे ख्वाब नज़र आ रहा है, मेरे ख्वाब में दोनों दाढ़ गिर गए हैं। मेरे से जिक्र किया बेचारों ने, वो अच्छी हमारी अच्छी मुलाकातें थी, पहचान थी, अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने कहा ऐसा लगता है कि शायद आपके चाचा का नहीं तो बड़े अब्बा का इंतकाल होने वाला है। चुनाचे दोपहर में उनको इत्तला आ गई कि आपके चचा का इंतकाल हो गया। अब बताइए दाढ़ से और चचा का क्या ताल्लुक़ है? मालूम होता है कि एक जहां और भी है जिसको हम ख्वाब कहते हैं, लेकिन अक्लमंद इंसान सोचता है कि नहीं ये ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन है, यकीन करना पड़ेगा। इसी तरह से एक वक्त वो आएगा इंसान को कि जन्नत को भी मानना पड़ेगा, दोज़ख को भी मानना पड़ेगा, आखिर में अल्लाह की ज़ात को भी मानना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे साथ ये मामलात होते रहते हैं। ख्वाब को हमने एक खेल बना लिया, खेल नहीं है ख्वाब, ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये अल्लाह की तरफ से बशारतें होती हैं। अंबिया इकराम को तो बहुत ख्वाबों के ज़रिए से रहनुमाई होती है। मदीना मुनव्वरा में बादशाह थे नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। एक मुसलमान बादशाह गुजरे हैं, हलब में रहते थे। हलब एक अरब का इलाका है, वहाँ रहते थे। उनको एक ख्वाब नज़र आया, ख्वाब में अल्लाह के नबी नज़र आ रहे हैं, ख्वाब में अल्लाह के नबी नज़र आ रहे हैं। और उस वक्त वो बादशाह थे। ख्वाब में नज़र आकर के कह रहे हैं कि ए नूरुद्दीन मेरी हिफाजत करो, 2 शख्सों से मेरी हिफाजत करो। और अल्लाह के नबी ने उनके चेहरे भी दिखलाए ख्वाब में, ये है और ये है। अजीब बात, चेहरे तक अल्लाह के नबी ने दिखाया कि ये 2 शख्स हैं, इनसे मेरी हिफाजत करो। नूरुद्दीन जंगी जो नेक बादशाह थे, एकदम ख्वाब से उठ करके बैठ गए। उनको टेंशन, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ़ पहुंचा रहा है, और अल्लाह के नबी मुझसे कह रहे हैं कि मेरी हिफाजत करो। ये तो बड़ा अहम मसला हो गया है। चुनाचे वो हलब से मदीना मुनव्वरा को आए, आ कर के उन्होंने ये काम किया। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के गेट हुआ करते थे, गेट जैसे कि हमारे ज़माने बादशाहों के ज़माने में किले हुआ करते थे। पूरी बस्ती वाले उस किले के अंदर आ करते थे। किले का दरवाज़ा बंद हो गया तो कोई जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। इस तरह से उस ज़माने में किले हुआ करते थे, दरवाजे हुआ करते थे। तो इस तरह से बादशाह ने पूरे मदीने वालों की दावत कर दी, आओ भाई, बादशाह की तरफ से दावत है। बादशाह सलामत गेट पर बैठ गए और पूरे मदीने वालों को कहा कि यहीं से गुजरना है। हर बंदा वहाँ से गुजर रहा है, हर बंदा वहाँ से गुजर रहा है। और जो ख्वाब में जो तस्वीर देखी थी 2 शख्सों की, वो नज़र लेकर के बैठे हैं कि ये वो शख्स तो नहीं, ये वो शख्स तो नहीं, यानी मिला रहे वो हर आने वाले को, हर आने वाले को। पूरे मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों ने खाना खा लिया, तो उसमें जो अल्लाह के नबी ने जो तस्वीर दिखाई थी वो कोई भी नहीं है उसमें।
پھر اپنے پولیس والوں سے کہا بھائی دیکھو اور کوئی بچا ہوگا ان کو بھی بلاؤ. کہنے لگے نہیں کوئی نہیں بچا ہے, سب مدینہ والے جو آ چکے ہیں, دعوت کھا کے جا چکے ہیں, اب کوئی نہیں بچا ہے, دیکھو بچا ضرور ہوگا. انہوں نے پھر کہا نہیں سب کھا لیے ہیں, ایک دو بندے ہیں وہ ایک جگہ رہتے ہیں, وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں, ان کا تو دنیا سے کیا لینا دینا بھی نہیں ہے, ان کو کیا کریں گے, چھوڑ دو ان کو. کہ لے نہیں بھائی ان کو بھی بلاؤ. تو بادشاہ کا حکم تھا, وہ گئے, ان کو پکڑ کر کے لائے. جب وہ گیٹ میں سے داخل ہونے لگے, دیکھا تو جو اللہ کے نبی نے جن دو لوگوں کی تصویر دکھائی تھی وہ وہی دو لوگ. عجیب بات, جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہی لوگ تھے جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا رہے تھے. بادشاہ نے پکڑا ان کو, پکڑ کر کے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو, یہاں کس کام سے تم آئے ہو, اور تم یہاں کیا کام کرتے ہو, اور تم کہاں رہتے ہو, اس ٹھکانے پر لے چلو ہم کو. چنانچہ اس ٹھکانے پر ان کو لے جایا گیا. ایک معمولی سا حجرہ تھا اور اس میں کچھ مصلے بچھے ہوئے تھے اور کچھ پانی وانی کا انتظام تھا, بس ان کے پاس یہی چیز تھی, باقی کچھ نہیں تھا. بادشاہ سلامت دے کر کہنے کے دونوں شخص تو یہ وہی ہیں جس کو میرے نبی نے دکھایا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا, بادشاہ کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی اور جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو بچھے ہوئے تھے مسلے اٹھانے کا حکم دیا. جب وہ مسلے اٹھائے وہاں سرنگ نکلی. کیا نکلی؟ سرنگ. وہ سرنگ جو کھودی گئی تھی سیدھا اللہ کے نبی کے روضے تک گئی تھی, اللہ کے نبی کی قبر تک. آپ اندازہ لگائیں, یہ بہت دور ہیں, لیکن جس کمرے میں یہ بیٹھ کر کے عبادت کا ڈھونگ کر رہے تھے اسی کمرے کے اندر انہوں نے سرنگ کھودی تھی اللہ کے نبی کی قبر تک. ان کا پلان یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو نکال کر کے کہیں اور لے جایا جائے, اندر سے اندر ہی. تو نور الدین زنگی اس کیا کہتے ہیں اس کو, اس سرنگ میں گئے, یہاں تک چلے گئے کہ بالکل اللہ کے نبی کی قبر تک پہنچ چکے تھے وہ لوگ. اگر اور ذرا زیادہ دیر ہو جاتی تو شاید وہ اللہ کے نبی کو نکال لیتے قبر سے, نہ معلوم کیا ان کا ارادہ تھا, کیا ان کا پلان تھا. لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر کے بادشاہ کو کہا, بادشاہ کے ذریعے انتظام کرایا, تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہاں اور بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو اس طرح سے آباد کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خواب ایسی ویسی چیز ہے, کوئی نہیں. اللہ نے بشارتوں کے ذریعے سے, اس طرح سے حفاظتوں کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو چلایا ہے. اس دنیا کا تعلق باقی دنیا سے بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے. جو اس دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کا تعلق دوسرے جہاں سے بھی موجود ہے. جیسے خواب کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے, اس طرح سے ہزاروں خواب لوگوں کو نظر آتے رہتے ہیں, اس طرح سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن خوابوں کے ذریعے سے ہمیں آخرت کے بارے میں یقین کرنا چاہیے کہ ہاں انسان سو جاتا ہے لیکن اس کو حالانکہ اسے کچھ نہیں پتا میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے, میرے پاس کون کیا کر رہا ہے, لیکن وہ خوابوں کے ذریعے سے دوسری دنیا میں گھوم رہا ہے. اتنی اچھی دنیا ہے کہ وہاں سے آپ واپس آنے کو دل نہیں کرتا, لیکن جو ہی آنکھ کھلتی ہے وہی اپنے گھر میں پڑا ہوا ملتا ہے. تو وہ جہاں ایسی جہاں ہے اس کے ذریعے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خواب جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں, لیکن خواب نظر آنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. خوابوں کے ذریعے جو رہنمائی اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں پھر اس انسان میں حالات نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سے رہنمائی ہوتی رہتی ہیں. بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے ہی پیشین گوئیاں کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وہ آج پیشین گوئیاں بھی پوری ہو رہی ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو, اپنے یقین کو مضبوط کریں, اور اگر سچے خواب نظر آنے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی بھی سچوں کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.